السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ آپ کی عید کیسی گزری؟ میری عید بھی بہت اچھی گزری، گوشت کھا کے۔ یہاں تو گوشت کھایا نہیں جاتا کیونکہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ اچھا، کافی عرصے کے بعد آج ہم آپ کے سامنے دوبارہ میاں بیوی چینل پہ آئے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں، درمیان لڑائی ہو گئی ہے۔ بہت سارے دوست پوچھتے تھے کہ جی آپ نے میاں بیوی چینل بند کیوں کر دیا؟ ہم نے کہا جی بند کوئی نہیں کیا، صرف یکسانیت آ گئی تھی کرونا کی وجہ سے۔ تو کرونا کی وجہ سے تو نہیں، دوستوں کا خیال تھا کہ شاید ہم دونوں میاں بیوی میں کوئی بہت سخت لڑائی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ اب کام آگے گڈی چل نہیں رہی۔ ایسے ہونا چاہیے، کبھی کبھار غائب بھی ہو جانا چاہیے، تو اچھا لگتا ہے۔ وہ اس لیے ہو گئے تھے کہ بہت ساری باتیں ہم کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ غائب تو نہیں کرا دیے گئے۔ نہیں اچھا، وہ جو تھا وہ کیا کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ سوالات پوچھتے تھے جی۔ تو ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ کیا چینل کا نام چینل کا نام نہ تبدیل کریں، آپ لوگ بھی کمنٹس میں بتائیے گا کہ ہمیں کیا رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ بتا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھا جی، دیکھیں جی، ایک چینل کا نام رکھا ہے میاں بیوی، تو اب یہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کوئی نام رکھ لو نا تو لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگلے پھر جو ہیں وہ فوراً ہی نیچے لگ جاتے ہیں کیوں نہ نام بدل لیا جائے۔ تو میرا خیال ہے اس کا چینل کا نام پھر میاں بیوی سے زوجہ ماجدہ نہ رکھ لیں۔ تو پھر آپ پھر خالی میں ہی ہوا کروں گی، زوجہ ماجدہ ہی نہیں، وہ دیکھیں نا، زوجہ ماجدہ تو پھر اب والدہ ماجدہ کی جگہ پہ آپ آ گئی ہیں، زوجہ شعیب رکھ لیں۔ تو آپ جو ہے نا جی صبح سے لے کے شام تک میری والدہ کی طرح آپ مجھے ہدایت نامہ جاری کرتی ہیں، تو اس لیے پھر میرا خیال ہے اس کو زوجہ ماجدہ رکھ لیا جب شادی کو اتنا عرصہ ہو جائے نا تو پھر وہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ پھر زوجہ ماجدہ بن جاتی ہیں، وہ والدہ ماجدہ کی جگہ۔ چلیں آپ بتائیے گا کیا یہی نام رکھیں یا کہ دوسرا؟ چلیں ابھی دیکھتے ہیں، اچھا سا نام سجیسٹ کریے۔ میرا خیال ہے یہی ٹھیک ہے، میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا میں تو ویسے چینج کرنا چاہتی ہوں، مجھے اچھا چلو چھوڑو۔ اچھا، یہ میں نے آپ سے سیریس نوٹ پہ بہت بات کرنی تھی کہ جو حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک پٹھان نے ایک سندھی کو ہوٹل پہ بل نہ دینے کے معاملے پہ مارا ہے، یا اس کی بڑی چل رہی ہے، ٹرولنگ چل رہی ہے آج کل، کیا وجہ کیا بنی؟ یہ ابھی تک واضح تو نہیں ہے، ہوا یہ تھا کہ ایک سندھی جو تھا وہ پٹھان ہوٹل پہ گیا اور وہاں پہ کھانا کھایا، یا کیا ہوا ہے، بل دیا ہے نہیں دیا، یا کوئی بتا لینے گیا ہے کیونکہ وہ بھی کرمنل تھا، تو پٹھان نے یا پختون نے اسے مارا ہے اور وہ مر گیا، جس کے اوپر پھر سندھ میں یا حیدرآباد میں اور کراچی میں پختونوں اور سندھیوں کے درمیان جو ہے ایک جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ ایک دم شروع ہوا، ان نون گروپوں کی طرف سے یہ جھگڑا شروع ہو گیا، اور سوشل میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ چرچا شروع ہو گیا، اور پھر ایک گروپ پختونوں پہ الزام لگا رہا ہے، ایک گروپ نے سندھیوں کو الزام لگانا شروع کر دیا، تو یہ صورتحال جو تھی یہ کافی اس وقت خطرناک چل رہی ہے۔ جو کچھ لوگوں، جو باخبر لوگ ہیں، ان سے گفتگو میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ مرکز میں چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے، تو وہ کوئی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں کراچی اور حیدرآباد میں میرا خیال ہے امن و امان کے نام کے اوپر رینجرز کافی عرصے سے موجود ہے، اور وہ موجودہ جو حکومت ہے، اتحادی حکومت، اس کو رینجرز کو فارغ کرنا چاہتی ہے وہاں سے، اور جب بھی ماضی میں جب بھی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ رینجرز کو فارغ کیا جائے تو وہاں پہ اس طرح کی فضا بنا دی جاتی ہے کہ امن و امان کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ قتل و غارت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ مجبوراً انہیں فیصلہ واپس لینا پڑتا ہے۔ تو کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ایک کراچی کو اگر تو رینجرز کو واپس بلانے کے کچھ اس طرح کے آرڈر کیے جاتے ہیں یا کوئی قانون بنایا جا رہا ہے، تو پھر ایک بار پھر کراچی کو سول وار کی طرف دھکیلا جائے گا، صرف اس لیے کہ رینجرز کا وہاں پہ وجود رہے۔ تو یہ رینجرز کیوں ہیں وہاں پہ؟ رینجرز وہاں پہ جب ایم کیو ایم تھی تب تو اس کو سمجھ آتی تھی بات کی، اب کیوں ہیں؟ دیکھیں، رینجرز کو اس لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ وہاں پہ آرمی اپنا کنٹرول رکھ سکے۔ پنجاب میں کیوں نہیں ہے؟ پنجاب میں ان کا اپنا کنٹرول پہلے سے ہی ہے،
کراچی میں ان کا کنٹرول نہیں ہے، سندھ حکومت پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور سندھ حکومت رزسٹ کرتی رہتی ہے دھیرے دھیرے یا دھیمے لہجے میں. وہ اوپن کھل کے تو سامنے نہیں آتی، کیونکہ کھل کے سامنے آئے تو پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ خاموشی سے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے. اب کراچی جو ہے وہ شروع سے ہی نہیں، یہ سارا کچھ آرمی نے کیا ہے. بیسک چیز یہ ہے، سنی بلوچی پنجابی دیکھیں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بائی ڈیزائن وہاں پہ اس طرح کے حالات بنائے ہوئے ہیں کہ جب چاہا جب بھی انہوں نے کوئی قبضہ کرنا ہوتا ہے کچھ اس طرح کے وسائل کے اوپر تو وہ ان گروپوں کو جو ہے نا وہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس میں سے پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کرے جی؟ بندوق کے سامنے تو نہیں ہے نا وہ کچھ کر سکتی، وہ تو پولیٹکس کرے گی. اور وہ پولیٹیکل ذریعے اندر دیکھیں اس وقت اس ایشو کے اوپر نہ پختونوں کی قیادت کی طرف سے کوئی بیان آیا اور نہ ہی سندھ حکومت نے کوئی آفیشیلی کوئی بیان جاری کیا یا پیپلز پارٹی کی قیادت نے، مگر نچلے لیول کے اوپر یا اندر لیول کے اوپر کچھ نہ کچھ گفت و شنید ہو رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی کہ پھر یہ کیوں پختون کیوں نہیں آواز اٹھا رہے اس واقعے پہ؟ یہ پختون اٹھا رہے ہیں، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ نہیں، پختون قیادت خاموش ہے نا، وہ اس لیے خاموش ہیں کہ اندر کوئی نہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ اس کو باہر نہیں لانا چاہتے. باہر لانے سے پھر بہت سارے جو کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس کو پھر ہوا دے کے انفلیم کرتے ہیں اور اس کو کیا جاتا ہے. آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، جنرل الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کا انجینئرنگ کی جائے کہ ہنگ قسم کی قیادت، ہنگ پارلیمنٹ نکلے. ہنگ کیا ہوتا ہے؟ ہنگ مطلب یہ ہے کہ کسی کو واضح اکثریت نہ ملے، ٹھیک ہے، اور وہ لڑائی جھگڑے یہ آپس میں لڑتے رہیں. اور جب یہ سیاستدان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اقتدار میں آ سکیں. اب کراچی میں جو ہے وہ ایک بار پھر ایم کیو ایم کو کھڑا کیا جا رہا ہے. پہلے آرمی نے وہ کیا کیا تھا، عمران خان کو اکثریت دلوائی تھی مگر وہ کوئی رزلٹ نہیں دے سکے. پی ٹی آئی کراچی میں بالکل ہی نالائق نکلے ہیں. تو اب پھر ایک دفعہ پھر وہاں پہ ایم کیو ایم میں بھی چینجز کی جا رہی ہیں. ایک صاحب امریکہ سے گئے ہیں، بابر گوری صاحب، ایک حیدرآباد، وہ ایک کینیڈا سے گئے ہیں، حیدرآباد رضوی، اور وہ وہاں پہ ایم کیو ایم کو ایک بار پھر ایکٹیو کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں دوبارہ ایم کیو ایم کی اجارہ داری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس میں فوج کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فوج کا فائدہ یہ ہے، دیکھیں جی فوج تو کمائیاں کر رہی ہے کراچی میں. دیکھیں رینجرز کوئی پچھلے 5-6 سالوں سے کہ 7 سالوں سے، کوئی ایگزیکٹ تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ سارے کاروبار میں وہ کر رہی ہے. انہوں نے شادی ہال بنا لی ہیں، پانی کے ٹینکر بیچتے ہیں، پلاٹ لے کے بیچتے ہیں، پتہ وصول کرتے ہیں. تو ان کا بجٹ اتنا ہوتا ہے، اس کے باوجود انہیں یہ سب کچھ کرنا بس یہ سب بس ایسا منہ کو لگ گیا ان کو، یہ کیا کہتے ہیں، تو کوئی وہ منہ کو لگ گیا خون کہ وہ بس اب ان کو ختم ہی ہوس نہیں ختم ہوتی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر یہ جو باہر جب جیسے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ معاہدہ ہو گیا اگست میں کوئی پیمنٹ ملے گی، تو پھر وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیوں پیمنٹ کر رہے ہیں؟ وہ ایک تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. دیکھیں کوئی بھی جو عالمی ادارہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کو دیوالیہ نہیں ہونے دیتا. وہ اگر دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ ان کو پیسے نہیں دے سکتے. تو پیسے تو دے ہی نہیں رہے، پہلے بھی دے رہے ہیں نا. جب وہ اور قرض آ رہا ہے تھوڑا بہت کام چلتا رہتا ہے، اور اس دوران گورنمنٹ بھی تھوڑی سی یقین دہانیاں کرواتی ہے کہ ہم اس طرح کے اقدامات اٹھائیں گے کہ آپ کا قرضہ واپس ہوتا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایشو ہے. مگر میں نہیں، ابھی ہم گرے لسٹ سے نہیں نکلے. میں نے تو سنا تھا، میں ٹویٹر وغیرہ پہ پڑھے تھے، بڑے آ رہا تھا. وہ کوشش کر رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے گرے لسٹ سے نکلے، مگر ابھی تک وہ ہم نہیں نکلے، اور وہ پتہ بھی نہیں نکل بھی سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے. مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ کراچی میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک بار پھر ایک بہت گندا کھیل کھیلنے جا رہی کراچی میں، سندھ میں، بیسیکلی سندھ میں، کیونکہ انہیں سندھ کی جو حکومت ہے وہ ناقابل برداشت ہے.
اور وہ سندھ میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں چاہتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور سندھ میں باقاعدہ اور بلوچستان میں باقاعدہ مدرسے بنائے گئے ہیں جس میں وہ سارے پختونوں نے بنائے ہیں, افغان بھی ہیں اس میں اور فاٹا کے لوگ بھی ہیں. اور 9/11 کے کبھی میڈیا پہ نہیں آتی ہیں, آپ نے شاید دیکھی نہیں ہیں. 9/11 کے بعد جتنے پختون ادھر مائگریٹ کیے ہیں, اور یہ بائی ڈیزائن ہماری ایجنسیوں نے وہاں پہ ان کو بسایا ہے اور سارا کچھ کیا ہے, اور صرف اس لیے کیا ہے کہ وہاں کے حالات کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ صورت ہے, اور ایک افسوسناک صورت ہے اعلیٰ سندھ میں, اور امید کرتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل جو نمائندے ہیں وہ ان کو ٹھیک کر سکیں. کہ یہ آپ کی بڑی ایک اچھی چیز سمجھوں گی, میں سراہوں گی, کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا, میں نے سوال اٹھایا. تو یہ یعنی کہ چائے کی چھوٹا سا جو واقعہ, یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری کہانی ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے حالات خراب. تو آپ نے اس موضوع کو اجاگر کیا, اس میں بہت اچھی بات ہے, بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ اس موضوع پہ بات کریں. کیوں ڈرتے ہیں, اور لوگوں کو اویئرنیس دیں. میرا خیال ہے باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے شاید ٹویٹر نہیں دیکھا, ٹویٹر پہ اس پہ بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں, ہر عام بندہ ٹویٹر پہ نہیں ہے, ایک دوسرے نہیں وہ نہیں ہے, پر بات یہ ہے نا کہ ہمارا میڈیا ایسی چیزوں کو دکھاتا نہیں ہے. ہمارا میڈیا تو اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں, وہ عمران خان میں پھنسا ہوا ہے, وہ صرف یہ پھنسے ہوئے کہ ایک لڑکی نے کسی سے شادی کر لی, اس کے پیچھے سارا دن یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. نہیں وہ نہیں ہم نے ڈسکس کرنا, وہ نہیں کرنی, آئی نو. لیکن ایک اور چیز ڈسکس کرنی ہے کراچی کے حوالے سے, کہ اتنی بارشوں کی پیش گوئی ہمیں یہاں امریکہ میں بیٹھی تھی کہ کراچی کے حالات بہت بارشوں کی وجہ سے خراب ہوں گے. تو پیپلز پارٹی کا رول تھا نا کہ انفراسٹرکچر وہاں اتنا ڈیولپ ہوتا کہ یہ پانی جو ہے یہ کم از کم اس کو پھر آپ, یہی تو چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نے نہیں آتی ہمارے عام لوگوں کو. بات یہ ہے کہ کراچی کے اوپر بہت پہلے کراچی کی جو انفراسٹرکچر پہ کام کرنے والی ایجنسیاں تھیں, انہوں نے بتایا تھا کہ کراچی کے جو نالے ہیں, جہاں برساتی نالے جو کہ ایک نیچرل وے ہے برساتی پانی نکلنے کا, وہ بند کر دیے گئے ہیں. وہ بند کیوں کیے گئے ہیں؟ پچھلے 20-25 سالوں میں 30 سالوں پہ وہاں پہ پلاٹ بنا کے بیچ دیے ہیں انہوں نے, اور جو مین جو ایک نالا ہے اس کے اوپر ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے, اور وہ زبردستی زمینیں لیتے ہیں. یہ جو ہمارے ادارے ہیں ڈی ایچ اے کے یا آرمی کے جو لوگ ہیں, زبردستی زمینیں لیتے ہیں, اس پہ ڈی ایچ اے بناتے ہیں, پلاٹ بنا کے بیچ گئے ہیں. اور اسی طرح MQM کو انہوں نے جو ہے استعمال چونکہ کر رہے تھے, انہوں نے بھی جو ہے جتنی کوئی متنازعہ زمین تھی یا جو تھی وہ بھی پلاٹ بنا کے بیچ دیے, جسے چائنا کٹنگ کہا جاتا ہے. تو یہ چیز ہے. اب تو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی جب تک یہ نالوں کے رستوں کو کھولا نہیں جائے گا نا, مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اس نالوں کے اوپر آبادیاں بنی ہوئی ہیں, ٹی وی چینلز کے دفتر بنے ہوئے ہیں, ڈی ایچ اے بنا ہوا ہے, ان سب کو گرانا پڑے گا. اب اگر تو یہ ہو سکتا ہے تو کراچی کا مسئلہ حل ہوگا, ورنہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, ورنہ اتنی جلدی یہ حل ہونے والا نہیں. مجھے تو نہیں لگ رہا. لیکن آخری بات یہی کریں گے کہ جو پلاٹ لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ 4 دیواری بنایا کریں تاکہ پانی ایکیومولیٹ نہ ہو. اور نہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ پلاٹیں خالی پلاٹوں میں پانی بھرا, نہیں یہ بات نہیں ہے. 4 دیواری بنانے سے کیا سیلاب کا پانی رک جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. پانی نے تو آنا ہے, گیٹ تو ہوگا آپ کا نا. بڑے ہی برے حالات ہیں. اور یا تو پھر یہ کیا جائے کہ 3 منزلہ مکان بنایا جائے, 2 منزلہ سلاب کے لیے رکھ لیں, تیسری منزل ہم اوپر رکھ لیا. بہت بری بات ہے. لیکن پاکستان میں حالات جب سنتے ہیں, میں نے اسی لیے پروگرام تھوڑا سا ہم نے گیپ دیا تھا کہ ہم لوگ خود بھی, میں ان کو بھی کہتی تھی حالات چینج نہیں ہو رہے, کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے کہ ہم رہتے تو نہیں ہیں لیکن ہمارے لوگ تو وہاں رہتے ہیں نا جو بھی ہیں, لیکن ہم جب سنتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے دوستو آج اتنی مختصر سی گفتگو کافی ہے جی. تو اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کچھ نئے موضوعات کے سامنے دوبارہ آپ کے سامنے ہیں.